السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اتنی ملکوتی اور نورانی فضا سے آپ کو میں رجب کی مبارکبادی دینے کے لیے یہاں ذریح مطہر کریمہ اہل بیت پر حاضری دے رہی ہوں، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ مجھ حقیر کی زبان پر میں اثر نہیں، لیکن یقیناً یہ محفل اتنی نورانی ہے کہ انشاءاللہ آج کا یہ مبارک دن، یہ مبارک سفر جو ہم نے آغاز کیا ہے، ہمارے لیے بہت سی برکتیں لے کر آئے۔ ولادت امام باقر علیہ السلام بھی آپ کو مبارک ہو۔ ہم سب کا دل چاہتا ہے ہمیں پتہ چلے کہ رجب کا باطن کیا ہے، اس کے اسرار اور سیکریٹس کیا ہیں۔ دل چاہتا ہے ہمیں معرفت حاصل ہو۔ پہلا سٹیپ ہی یہی ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے جو ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے رجب از رجب، رجب کی ایک ایسی فضیلت ہے کہ وہ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے ہو ایون رمضان المبارک اور شعبان سے بھی، وہ صرف اور صرف رجب کا ہے، اور وہ ہے اس مہینے کا حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہونا، یعنی جس میں جنگ حرام ہے، صلح واجب ہے، جس میں لڑنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اور آئیے ہم کیوں نہ صلح کریں اپنے رب سے، جنگ ختم کریں پروردگار عالم سے، اور رب سے ہم جنگ کرتے ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ، اور اس گناہ سے دوری کے لیے رجب کے ذریعے ہمیں بلایا گیا ہے۔ اور جو حرام مہینے میں جنگ کرے گا، کوئی کسی کو نقصان پہنچائے گا تو اس کی دیت، اس کا بلڈ منی یا اس کا خسارہ جو ہے وہ عام مہینوں سے الگ ہے، احکام ہی الگ ہے، رجب کے احکام بھی الگ ہے۔ رجب المرجب میں جب آپ نیکی کرتے ہیں تو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اس طرح سے دوسرے مہینوں پر ہے جس طرح قرآن کی فضیلت عام کتابوں پر ہے۔ لہٰذا پہلا کام اس عظیم اللہ کی دعوت میں لبیک کہنے کا وہ ہے، ہم اپنے آپ کو خالی کر دیں، گناہوں سے پاک کر دیں، تخلیہ تخلیہ تخلیہ، پھر آئے گا تحلیہ تحلیہ تحلیہ، اور پھر آئے گا تجلیہ تجلیہ تجلیہ۔ تخلیہ یعنی پاک کرنا، خالی کرنا اس دل کو۔ میں کہتی ہوں خدایا تیرا دل ہے اور تو ہی اس میں نہیں ہے، یہ کیسا دل ہے؟ اور پھر تحلیہ، حلیہ کہتے ہیں زیور آلات، اپنے آپ کو مزین کرنا، شعبان میں آپ نے مزین کرنا ہے۔ اور تجلیہ جلوہ گر ہونا ہے، ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی صفات کو مینیفیسٹ کرنا ہے۔ تو صحیح رمضانی تو وہی ہوگا نا جو انشاءاللہ صحیح معنی میں رجبی ہو۔ رجب ایک زبردست دروازہ ہے رحمت الہی کے اندر داخل ہونے کا۔ اس لیے آپ اس حدیث کو تو دیکھیے، آپ کو باطن رجب کی خبر دی جا رہی ہے کہ نبی نے فرمایا ان فی الجنت نہرا یقال لہ رجب، یہ پانی ہے، یہ نہر ہے، لیکن یہ جنت کا نہر، جنت کا پانی ہے، اور ماءہ اشتد بیاضا من الثلج واحلی من العسل، کہ ایسا حسین پانی جو برف سے بھی زیادہ وائٹ، سفید سفید سفید، اور شہد اور ہنی سے بھی زیادہ میٹھا، سویٹ سویٹ سویٹ، یہ طہارت، شراب طہور، یہ علم و ایمان کا پانی ہے، یہ مہینہ کل ایمان کا بھی ہے۔ تو کتنا خوبصورت باطن ہے یہ۔ آپ کو بہت سے سیکرٹس کا پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ کیوں یہ اللہ کا مہینہ ہے اور امیر المومنین کا مہینہ ہے، کیوں یہ رجب ایک جنت میں نہر کا نام ہے، اور ہم نے کس طرح سے اپنی تطہیر، اپنی پاکی اور طہارت کو اس مہینے سے حاصل کرنا ہے۔ آج میں آپ کو ایک نماز توبہ کے بارے میں بتاتی ہوں جو 2 رکعت کی ہے، اور جس میں 3 مرتبہ آپ نے قل هو اللہ پڑھنا ہے، اور 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد آپ نے معوذتین کو پڑھنا ہے، سورہ ناس اور سورہ فلق کو پڑھ کے نماز کو ختم کر دینا ہے، اور نماز کے بعد آپ نے 70 مرتبہ استغفار کرنا ہے، اور 70 ٹائمز استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ جو ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کو 1 مرتبہ پڑھیں گی، اور اس کے پڑھنے کے بعد آپ یہ ذکر اگر یاد رہا تو پڑھ لیں،
پڑھنا نہیں، یا عزیز و یا غفار اغفر لی الذنوب والذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات، یہ آپ پڑھ لیں تو کہتے ہیں اللہ آواز بلند کرتا ہے، کہتا ہے کہ تیری جو توبہ ہے وہ قبول ہے، تیرا توبہ قبول، تیری نماز قبول. اور فرشتے یہ کی بات دیگری ہمیں دعائیں دیتے. ایک فرشتہ دعا دے کر کہتا ہے کہ مبارک ہو، نہ صرف تمہیں، تیرے گھر والوں کو بھی، تیرے خاندان کو اس کا نور خاندانوں تک جاتا ہے. دوسرا فرشتہ کہتا ہے خدا کرے تجھے ایمان والی موت ملے اور تیری قبر اتنی وسیع اور نورانی ہو. تیسرا فرشتہ کہتا ہے تو اتنا نورانی ہوگا، قیامت میں کوئی تجھ سے ناراض نہیں ہوگا، کیونکہ جنت کے باہر بھی کہتے ہیں ایک جیل ہے جس میں ہمیں ڈالا جائے گا، کیونکہ اگر ہم نے لوگوں کو ناراض کیا تو یہ ہمیں بہت زیادہ خوش کر دیتا ہے. اللہ کرے پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم رجب میں اس مرحلہ تخلیہ یعنی اپنے آپ کو خالی کرے ان تمام گرد و غبار زنگ جو ہم نے رسٹ لگائے ہوئے اپنے دلوں کے، اس سے اپنے آپ کو پاک کر لے. اسی قبولیت دعا کریے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. ماہ رجب ہمیں بلا رہا ہے، آواز دے رہا ہے. رجب المرجب میں ایک بہت خوبصورت آوازیں، پکار، ندائیں ہمارے لیے ہے. ذرا کانوں کو کھول کر سنیں، ہمیں پکارا جا رہا ہے. باقاعدہ روایت میں ہے کہ اللہ پکارتا ہے، کہتا ہے حل من مستغفر، حل من تائب، کوئی تائب ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے. یا ایک عجیب انداز سے کہتے ہیں ماہ رجب خاص الخاص لوگوں کا مہینہ ہے، وی آئی پی لوگوں کا، السابقون السابقون کا. رمضان المبارک میں بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن جو اس طرح سے رمضان میں داخل ہوتے ہیں کہ اس کا دخول کا دروازہ رجب ہو، وہ بہت اسپیشل لوگ ہیں. السابقون السابقون اولئک المقربون، کیا کہنا ان لوگوں کا. اور اس لیے مجھے یہ حدیث اتنی پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے. آپ کو پہلے بھی میں نے حدیث سنائی نا کہ جنت میں ایک نہر ہے جو شراب طہور کی طرح ہے، جو شراب علم ہے. اس سے دھونے کے لیے پہلا کام ہمیں کیا کرنا تھا؟ توبہ کرنا تھا، نماز توبہ پڑھنی تھی. دوسرا کام ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم روزہ رکھیں اس مہینے میں، وہ بھی آپ کو پاک کرتا ہے. تیسرا کام صدقہ ہے. تو تین بہت اہم کام ہے اس مہینے میں. ایک استغفار، باقاعدہ آپ جن کا دل توڑا ہے ان سے معافی مانگے، ان کے لیے طلب استغفار کریں. رد مظالم دے. رد مظالم کہتے ہیں یعنی آپ کو تھوڑا سا کنفیوژن ہے، تھوڑی سی پریشانی ہے کہ شاید کہیں سے میں نے کسی کا کوئی مال لیا ہو، کوئی کتاب بورو کی واپس نہ کی ہو سکتا ہے کسی سے کچھ تھا میرا اور میں بھول گئی ہوں، آپ کو کچھ یاد نہیں ہے، آپ اپروکسیمیٹلی ایک منی نکال کے دے دیتے ہیں راہ خدا میں، اور مجتہد کی اجازت سے دینا ہوتا ہے، تو پھر آپ کا رد مظالم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث دیکھیے نا، این الرجبیون والی حدیث، کیونکہ یہ وی آئی پی لوگ ہیں تو ان کے لیے یہ آواز آئے گی. یہ آواز کہاں سے آئے گی؟ ادھر ادھر سے آئے گی؟ نہیں. عام جگہ جنت کی وہاں سے آئے گی؟ نہیں. یہ آواز آئے گی من بطنان العرش، عرش کے بطن سے، عرش جو کہ پیک آف جنہ ہے. این الرجبیون فیقوم اناس، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے. بار الہ تجھے واسطہ ہے کریم اہل بیت کا، یہ ذریعہ ہے، یہ باب الحوائج کی بیٹی ہے. ہمارے پاس اس سے زیادہ وقت نہیں، باتیں ہم نے بہت کر لی، ٹائم بہت کم ہے، فرصت بہت کم ہے. بار الہ پروردگارا، ہم بھی اس وقت کھڑے ہو جائیں جب فرشتے ڈھونڈ رہے ہوں رجبیون کو، تو ہمارا چہرہ بولے، ہمارا عمل بولے ہم رجبی ہے. تو فیقوم اناس، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، لیکن ان کی صفات یہ ہے کہ یضیء وجوہہم لأہل الجمع، تمام اہل محشر ان کی نور اور چمک و دمک سے منور ہو جائیں گے. یعنی ان کا نور اتنا زیادہ ہوگا کہ سب اس نور سے فائدہ اٹھائیں گے. پہلی ان کی کوالٹی. دوسری کوالٹی ہے کہ ان کے چہروں پر تیجان الملک کے بادشاہی کا کراؤن،
تاج ان کے سر پر ہوگا. آپ تصور تو کیجئے وہ تاج جو در و یاقوت سے بنا ہوا ہوگا, جو اللہ کے حکم سے بنا ہوا ہوگا. اور تیسری ان کی صفت یہ ہوگی کہ ان کے لیفٹ اینڈ رائٹ, یمین اینڈ شمال میں تھاؤزنڈ اینجلز ان کو بڑے ایک پروٹوکول کے ساتھ عزت کے ساتھ لے جائیں گے. اور میری جان قربان ہو اس حدیث کے اس جگہ پر جہاں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم رب شکور بنتے ہوئے اس حقیر بندے کا شکریہ ادا کرے گا. شکور یعنی the one who is appreciate کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تیرا شکریہ کہ تو نے ماہ رجب میں ایک روزہ رکھا. Can you believe it? Only one. ایک دن, ایک روزہ. اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ یہ کیسا مہینہ ہے؟ اس مہینے میں کیا طاقت ہے؟ ایک دن ایک روزہ جو رکھے اس کو رجبیون کا نام مل سکتا ہے, وہ سچا روزہ. اور دوسرا جو ہمیں روایات میں ملتا ہے وہ یہ کہ جو ایک دن ایک روزہ رکھے گا تباعدت عن النار میسرۃ 100 سنہ, 100 years اس میں اور آتش دوزخ جہنم میں فاصلہ آ جاتا ہے, وہ دور ہو جاتا ہے. یعنی اتنی طاقت ہے اس روزے میں. اور تیسرا بتایا ہوا شربا من نہر رجب, رجب کے اس میٹھے میٹھے اور خوبصورت سفید شراب طہور سے وہ جی بھر کے پیے گا اور سیراب ہوگا اور اس کو بہت لطف آئے گا. اور پھر بتایا گیا جو ایک دن روزہ رکھے نا, ایک دن, اس کو رضوان الہی, اللہ کہے گا میں تجھ سے راضی ہوں. اللہ نے خود کہا نا شکریہ کہے گا, اور کیا چاہیے. اور جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے, وہ اطعام کروائیں, وہ کھلائیں, وہ پلائیں, وہ دیں, وہ ذکر اور زیادہ کرے ان کے بنسبت جو کہ روزہ رکھتے. پروردگار عالم اللہ کرے ہمارا نام رجبیون میں لکھ دے, ہمارا نام صائمین میں لکھ دے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. اور پھر رجب المرجب کے اس عظمت والے مہینے کا مقابلہ کسی اور مہینے سے نہیں ہے. ہر سیکنڈ اس مہینے کا 1 سال کے برابر طاقت رکھتا ہے, اس کو معمولی نہ سمجھے. 1 گھنٹہ اس مہینے میں اگر آپ نے اللہ کی دی ہوئی وہ عظیم رحمتوں سے فائدہ اٹھایا تو آپ نے اپنی پچھلی اور آنے والی نسلوں کو آباد کر دیا. رجب میں تطہیر کی وہ طاقت ہے, اتنا چینج ہمارے اندر لا سکتا ہے کہ جس کا ہم کمپیر عام دنوں سے نہیں کر سکتے. آپ کو معلوم ہے نا, سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ اگر اپنے اندر چینج لانا ہے تو کیا کرو, 40 دن اس ہیبٹ کو انجام نہ دو تو وہ ملکہ آپ کے اندر وہ ہیبٹ ختم ہو جائے گی اور نئی ہیبٹ آ جائے گی. یہ تو آپ نے بار بار سنا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے یہاں عام 40 دن نہیں ہے, رمضان المبارک تک 30 یہ 90 ڈیز ہیں, یہ 3 مہینے آپ کے 9 مہینوں کی تمام مشکلات کو دور, آپ کو ایک نئی زندگی دے رہا ہے. آئیے آج ہم ذکر کریں اس انداز سے کہ یہ پورا مہینہ ہم نے انشاءاللہ تخلیے کے ساتھ گزارنا ہے, خالی کرنا ہے اپنے دل سے تمام بتوں کو. تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, ذکر استغفار پورے مہینے میں اس روایت کے مطابق اگر آپ نے 1000 مرتبہ انجام دیا تو پروردگار عالم خود یوں کہے گا کہ ان لم یغفر لست بربکم لست بربکم لست بربکم 3 times, کہ اگر تم نے 1000 times استغفار کیا رجب کے مہینے میں تو پھر اگر میں نے تجھے معاف نہ کیا تو میں تیرا رب نہیں ہوں. اللہ اکبر. میں تیرا رب نہیں ہوں, میں تیرا رب نہیں ہوں, میں تیرا رب نہیں ہوں. ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ ذکر استغفار میں آپ کو بتاؤں گی وہ یوں ہے, استغفر اللہ ذی الجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام
اس کو آپ نے 1000 ٹائمز جب پورے مہینے میں پڑھنا ہے تو میں نے دیکھا اپروکسیمیٹلی 33 ٹائمز پر ڈے اگر آپ پڑھ لیں گے تو ہو جائے گا. کتنا مزے کا یہ عمل ہے جس کو ہم انجام دے کر اپنا ماضی اور اپنا مستقبل سب کے سب ٹھیک کر سکتے ہیں. اور رجب المرجب کی راتوں کی بات ہی کچھ اور ہے کہ رات کا ایک خاص الخاص فرشتہ اور اینجل ہے جس کا نام ہے داعی. راتوں کو ہم اپنی ٹھیک کریں رجب میں. رات از رات، نائٹ از نائٹ. رات کی اصلاح کے لیے یوں بتایا کہ داعی نام کا فرشتہ ایک عام جگہ سے نہیں پھر 7ویں آسمان سے آپ کو بلاتا ہے. اللہ کرے ہم فیل کریں فرشتوں کی پکار کو. وہ ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں. قرآن میں ہے نا، فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاءکم، ہم تمہارے فرینڈز ہیں، ہمیں نہ بھولو، ہمارے ساتھ رہو. تو وہ داعی یعنی دعوت کرنے والا، وہ جو ہمیں جگا رہا ہے، اٹھا رہا ہے، وہ داعی پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے طوبیٰ للذاکرین، طوبیٰ للطائعین، انا جلیس من جالسنی، انا مطیع من اطاعنی، غافر من استغفرنی، الشہر شہری والرحمت رحمتی والعبد عبدی. عجیب آواز ہے. آیت اللہ تہرانی کہتے اس آواز اور اس ندا کے لیے مخاطب اپنے آپ کو اس خطاب کا قابل بنانے کے لیے اگر تمام اللہ کی مخلوقات کے برابر بھی ہمارے اندر جان ہو، ہم اتنی جانیں رکھتے ہوں اور یہ ساری جانیں دے سکتے ہو، تو سب جانیں قربان کر لیں اور یہ آواز، یہ ندا، اس کے ہم سچے مخاطب قرار پائیں. یعنی ہم جلیس الہی بن جائے. اللہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے. اللہ اطاعت کرتا ہے اس کی جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اللہ مغفرت کرتا ہے اس کی جو اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، یہ رحمت میری رحمت ہے، جو خاص رحمت ہے رجب کی، اور یہ بندہ میرا بندہ ہے، میری مرضی جو میں اس کے ساتھ کروں. اور کہا یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ حبلم بینی و بین عبادی، یہ وہ رسی ہے جو میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. اس لیے اس مہینے میں اپنے بندے کے ساتھ بہترین انداز سے ایک خاص ڈیلنگ کروں گا. اور یوں وہ طوبیٰ کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ کتنا خوش نصیب ہے وہ جو اس مہینے میں ذکر کثیر کر رہا ہے. عام روٹین سے ہٹ کے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس مہینے میں انشاءاللہ ہم 10,000 ٹائمز سورہ توحید کی تلاوت کریں. اس کو آپ ڈیوائیڈ کر لیجئے گا پر ڈے کتنا ہوتا ہے. اتنا تو کریں نا ہم لوگ. ہر روز 100 ٹائمز ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ وہ داعی فرشتہ کہہ رہا ہے طوبیٰ للطائعین، اطاعت کرنے والوں پر ہم رشک کر رہے ہیں. تو آئیے ان فرشتوں کے وجود کا احساس کریں، ان کی دعاؤں کو ہم انشاءاللہ سنیں، فیل کریں، اس پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو بدلیں. کیونکہ رجب میں وہ طاقت ہے جو کسی اور مہینے میں اس لحاظ سے نہیں ہے کہ یہ مہینہ ہمیں لے کر جا رہا ہے، بلا رہا ہے تخلیہ کی جانب، تاکہ پھر ہم تحلیہ اور تحلیہ سے پھر ہم تجلیہ کی منزل تک پہنچے. یہ منازل طے کرنا خود ایک اتنا حسین سفر ہے کہ یہ سفر انشاءاللہ ہمیں منور کرے اور ہم پھر اس کے پیک پر جائے جو پیک ہے امام علی کی ولادت اور پھر مبعث کا دن. یہ اس میں بھی بڑے سے سیکریٹس ہیں کہ کیوں اس مہینے میں امام علی کی ولادت ہے، مبعث کا بھی دن ہے. اور مجھے تو یہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ ماہ جمادی الثانی جناب زہرا کا مہینہ، ماہ رجب علی مرتضیٰ کا مہینہ، ماہ شعبان رسول اللہ کا مہینہ، اور یہ ہستیاں ہمیں لے کر جا رہی ہیں اللہ کے پاس تاکہ ہم ضیافت الہی کے لیے زبردست تیاری کر سکیں. اسی دعا کے ساتھ بارگاہ معصومی میں، اور یہ دعا یقیناً مقبول ہے انشاءاللہ، کہ ہم سب جی بھر کے مزے کے اچھے سے روزے رکھیں اور خوب ذکر کریں اور اپنی زندگیوں میں اچھی سی تبدیلی اور چینج لا کر انشاءاللہ اپنا نام خاص الخاص لوگوں میں لکھوا دیں جو کہ رجبیون ہیں. اسی دعا کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.